السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کی آگاہی حاصل کر سکیں۔ وہ اس حقیقت کا احساس کر سکیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں عورت اور مرد کا ایک خاص کردار ہے اور خواتین سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والے قوانین سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ خاص الفاظ: پر تاثیر، اثر والا، جعلی حروف، نمایاں حروف، مدلل یعنی دلیل دے کر بات کرنا، مثال دے کر بات کرنا، تکریم عزت، کما حقہ مکمل طور پر، نوید خوشخبری، نان نفقہ خانہ داری کے اخراجات یا گھر کے اخراجات، حجاز مدینہ کا پرانا نام، شاعر مشرق علامہ اقبال کا لقب، قابل تحسین تعریف کے قابل، آئلی یعنی گھریلو، عدم تشدد مار پیٹ نہ کرنا۔ آج ثنا کے اسکول میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، یعنی اسکول میں کافی رونق تھی۔ اسکول کے ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، یعنی اس کی تزئین و آرائش کا خیال رکھا گیا تھا اور اسے بہت خوبصورت انداز سے سجایا گیا تاکہ ہال کی اور اسکول کی رونق میں اضافہ کیا جا سکے۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، تو یہ تمام انتظام کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ آج سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، اس وجہ سے پورے اسکول کو سجایا گیا تھا اور اسکول میں ضرورت سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ تقریر کا موضوع تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اسٹیج کی پچھلی دیوار پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع خوبصورت اور جعلی حروف میں لکھا گیا تھا، یعنی نمایاں حروف میں تحریر کیا گیا تھا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وجود کہتے ہیں ہستی، زن عورت، تصویر کائنات یعنی کائنات کی تصویر، رنگ خوبصورتی، یعنی کائنات کی تصویر میں تمام خوبصورتی عورت کی وجہ سے ممکن ہے۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا سکے، اور اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی ابتدا ہوئی۔ اسٹیج سیکریٹری نے موضوع یعنی عنوان کا اعلان کیا اور اس کا مختصر سا تعارف بھی پیش کیا۔ مختصر یعنی تھوڑا سا، تعارف یعنی معلومات دینا، تعارف کروانا، اور پھر مقررین، مقرر کی جمع یعنی تقریر کرنے والے، تو جتنے بھی لوگ اس مقابلے میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے ان تمام مقررین کو اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی گئی، یعنی تمام تقریر کرنے والوں کو مدعو کیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس موضوع کے حق میں اپنے اپنے دلائل دیں۔ سب مقررین یعنی تقریر کرنے والی طالبات نے نہایت مؤثر یعنی پر اثر انداز میں اور مدلل انداز یعنی دلیلیں دے دے کر، مثالیں دے دے کر اپنی بات کا اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ آخر میں جماعت ہشتم کی طالبہ ثنا کو اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی، یعنی انہیں بلایا گیا تاکہ ثنا اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، تاکہ وہ اسٹیج پر آ کر اس موضوع کے حق میں اپنے دلائل دیں
اور لوگوں کو محظوظ کر سکیں۔ حاضرین نے حسب معمول تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا۔ حسب معمول یعنی معمول کے مطابق، استقبال کیا یعنی اسے خوش آمدید کہا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح پڑھا کر ہم طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔